بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر مائک چینجر۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ اس بات کو یا اس روایت کو جب دوسرے لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو بعض لوگ اس پر الجھنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو اس کے بے شمار شواہد نظر آ جائیں گے، لیکن ماہرین نے اس کے اوپر ایک تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تجربے میں انہوں نے 10 بندر لیے اور انہیں ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرے کے درمیان میں انہوں نے کیلے لٹکا دیے اور ان کیلوں تک پہنچنے کا واحد راستہ اس پنجرے میں موجود سیڑھی تھی۔ لیکن جیسے ہی کوئی بندر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیڑھی کو ہاتھ لگاتا تھا تو اس کے اوپر واٹر کینن کے ساتھ تمام بندروں کے اوپر پانی کی بوچھاڑ کر دی جاتی تھی کہ نہ صرف ہاتھ لگانے والا بندر بلکہ پنجرے میں ہر موجود بندر پانی میں بھیگ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ بندروں نے یہ سیکھ لیا کہ ہم اس سیڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اس سیڑھی کو ہاتھ لگانے کی صورت میں ہمیں پانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب جو بھی بندر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر سیڑھی کی طرف جاتا، باقی بندر مل کر اسے مارنا شروع کر دیتے۔ ماہرین نے پانی کا چھڑکاؤ بند کر دیا، واٹر کینن کا استعمال روک دیا، لیکن بندر اب بھی سیڑھی کی طرف جانے سے خوفزدہ تھے۔ اب ماہرین نے اس تجربے کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ لے کر آئے، جس میں انہوں نے آدھے بندر اس پنجرے سے ریپلیس کر دیے۔ اب جو نئے بندر آئے انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ اس سیڑھی کو ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کیلوں تک جانے کے لیے اس سیڑھی کو ہاتھ لگایا، باقی بندروں نے پرانا جو گروہ نمبر 1 تھا اس نے ان بندروں کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ان بندروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں مارا کیوں جا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم جب گزرا تو ان بندروں نے بھی یہ سیکھ لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے اس سیڑھی کو ٹچ نہیں کرنا۔ ماہرین نے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد پرانے والے 5 بندروں کو ریپلیس کر کر ان کی جگہ 5 نئے بندر ایڈ کر دیے۔ اب جو 10 بندر اس پنجرے کے اندر موجود تھے ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ سیڑھی کو ٹچ کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے یا سیڑھی کو ٹچ کرنے پر کیوں مارا جاتا ہے۔ نئے آنے والے بندروں نے بھی جب سیڑھی کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو گروہ نمبر 2 نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب کچھ ٹائم کے بعد گروہ نمبر 3 نے سیکھ لیا کہ سیڑھی کو ٹچ نہیں کرنا، اور اس کے بعد انہوں نے پرانے جو گروپ نمبر 2 تھا ان 5 بندروں کو بھی ریپلیس کر کر 5 نئے بندر اس کے اندر ایڈ کر دیے۔ اب اس کے بعد ان 10 بندروں کو کوئی علم نہیں تھا کہ اس سیڑھی کو ہم نے ٹچ کیوں نہیں کرنا۔ نہ تو ان میں سے کسی بندر کو پانی سے نہلایا گیا تھا، نہ کسی کو بتایا گیا تھا، لیکن انہوں نے نئے آنے والے بندروں کو بھی اسی طرح مار کر یہ سکھا دیا کہ آپ نے سیڑھی کو ٹچ نہیں کرنا۔ اسی لیے یہ کہاوت جو ہے ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اپنی زندگی میں جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگیں، جب بھی پرانے کسی نظریے کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے لگیں، تو برائے مہربانی ایک دفعہ اس کے اوپر غور ضرور کر لیں کہ کیا اس کام کی کوئی لاجک، کوئی دلیل، کوئی وجہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں۔ تو ایک اچھے اور خوشگوار دن کے ساتھ اللہ حافظ۔